السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وَاذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہ ٹاپک و موضوع ہے کہ اسلام میں دف بجانا کیا غلط ہے، اسی طرح سے اسلام میں کبھی کبھار دف بجانا کیا جائز ہے، کیا دف بجانا بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دف بجانے کو پسند کیا ہے یا پسند نہیں کیا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف قول کہ دف حرام ہے، یعنی دف بجانا بھی حرام ہے، کیا ان کے قول کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اعلان کے لیے دف بجانے کا حکم دیا ہے، اس حدیث کی سند کیسی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر واذکر اللہ کثیرا۔ یقیناً تمہارے لیے رسول بہترین رول ماڈل ہیں، یعنی رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، بہترین نمونہ ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالی کی اور قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اور بے کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ معلوم ہوا اس حدیث سے، اس قرآن کی آیت سے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے بہترین رول ماڈل بنا کر بھیجا ہے، بہترین آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا ہے۔ ہر فیلڈ میں ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، ہر فیلڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک چیز یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار دف بجانے کو پسند کیا کرتے تھے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، دف کے تعلق سے لوگوں میں ایک شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں کہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ آج کے دور میں عورتوں کو بالخصوص دف بجانے کی اجازت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ وہ حد پار کر جاتی ہیں، حد کراس کر جاتی ہیں۔ اس لیے اکثر و بیشتر مولوی حضرات دف بجانے کو منع کرتے ہیں۔ کیا ان کا یہ منع کرنا صحیح ہے یا غلط ہے، اس بارے میں بھی ہم آگے دیکھیں گے حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ دف کیا معازف کے اندر آتا ہے؟ جیسے کچھ حدیثوں کے اندر
मुआजिफ का लफ्ज है, म्यूजिक का लफ्ज है, तो क्या उस मुआजिफ, उस म्यूजिक में दफ भी आता है? तो ये बात जान लीजिए कि मुआजिफ कहते हैं, म्यूजिक कहते हैं, यानी उस साजो सामान को, यानी मुआजिफ कहते हैं म्यूजिक के साजो सामान को, जैसे तंबूर है, दफ है, इसी तरह से और भी शक्लें हैं जो गाने के साथ बजाया जाता है, जैसा कि ताजुल उरूस के अंदर जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 155 वगैरह में देख सकते हैं। मालूम हुआ कि ये जो दफ है ये भी मुआजिफ म्यूजिक के अंदर ही आता है, उसी के साजो सामान में इसकी भी गिनती होती है, इसको भी शुमार किया जाता है। और चारों इमामों के यहाँ, जो इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह हैं, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह हैं, इन चारों इमामों के नज़दीक तफरीह यानी मुआजिफ के तमाम साजो सामान हराम करार दिए गए हैं, जैसा कि मजमू अल फतावा जिल्द नंबर 11 सफ़ा नंबर 576 वगैरह में देख सकते हैं। मालूम हुआ कि दफ जो है ऐसा होता है कि एक तरफ खाली होता है और एक तरफ चमड़े से बनाया हुआ रहता है, चमड़ा छाया हुआ होता है। तो उस दौर में दफ लोगों में आम था, लोगों में मशहूर था, जैसा कि हदीसों से पता चलता है कि लोग खुशी के मौके पर दफ बजाया करते थे, गाने के साथ, अशआर के साथ। इसकी दलील कई हदीसें हैं, उन तमाम हदीसों को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के तरफ एक कौल मंसूब किया जाता है, पेश किया जाता है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा, अद्दफ हराम, यानी दफ हराम है, वल मुआजिफ हराम, यानी म्यूजिक हराम है, वल कौबा हराम, कौबा से मुराद कुछ लोगों ने तबल किया है, तबला किया है, तो तबला भी हराम है। इसी तरह से वल मिज़मार हराम, तो यहां तबल से मुराद इसमें शतरंज भी हो सकता है, जैसा कि आगे वजाहत इसके बारे में आएगी। लेकिन अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की तरफ ये जो कौल है, ये सुनन कुबरा बहकी के अंदर जिल्द नंबर 10 सफ़ा नंबर 223 और हदीस नंबर 21,000 है। इसकी कौल की सनद के बारे में मुहक्किक हाफिज ज़हबी लिखते हैं अल मुहज़्ज़ब फी इख्तिसार सुनन के अंदर जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 4235 में कि इसके अंदर रावी अबू हाशिम ये मजहूल है, यानी इसकी हालाते जिंदगी के बारे में कुछ पता नहीं। तो मालूम हुआ कि अगर ये रावी मजहूल है तो इस इल्लत की बिना पर उसूली तौर से ये कौल की सनद ज़ईफ हो जाती है। लेकिन अगर अबू हाशिम से मुराद, अबू हाशिम कूफी से मुराद अल मुगीरा इब्न मुक़सिम है, तो मेरी तहकीक में ये रावी मुदल्लिस है और इसने अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से अन के अल्फाज के साथ रवायत बयान किया है, समा की सराहत इसने नहीं किया है। और इसको मुदल्लिस करार देने वाले इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम निसाई व इमाम इब्न हिब्बान वगैरह हैं, जैसा कि इमाम इब्न हिब्बान ने अल सिकात के अंदर जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 464 में नकल किया है, करार दिया है। इसी तरह से तारीफ अहलुल तक़दीस के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 155 में देख सकते हैं। तोहफ़तुल तहसील फी मरासिल के अंदर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 514 वगैरह में देख सकते हैं। और हाफिज ज़ुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह ने भी सुनन निसाई की एक हदीस की तहकीक में
सुनन नसाई हदीस नंबर 1344 की तहकीक में इस रावी को मुदल्लिस करार दिया है, जैसा कि अनवार सहीफा के अंदर सफा नंबर 331 में देख सकते हैं। मालूम हुआ कि अबू हासिम अगर ये मुदल्लिस है, वही रावी है जिसको हाफिज ज़हबी कहते हैं, अबू हासिम कूफी, ये मजहूल है। और मेरी तहकीक में अगर ये रावी मुगीरा इब्न मुक़सिम है तो ये मुदल्लिस है, इसने अन से रवायत बयान की है, समा की सराहत नहीं की है। इसके बिना पर अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से एक कौल बासनद सही साबित नहीं होता है, वल्लाहु आलम। लेकिन इसी तरह से अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा से ही एक हदीस है, कहते हैं अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा कि जमाने जाहिलियत में लोग बाद चीजों को खाते थे और बाद चीजों को नापसंदीदा समझकर छोड़ देते थे। तो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, अपनी किताब नाजिल की और हलाल व हराम को बयान फरमाया। तो जो चीज अल्लाह ने हलाल कर दी वह हलाल है और जो चीज हराम कर दी वह हराम है। और जिस चीज से सकूत किया, जिस चीज से खामोशी जाहिर की, वह मुआफ है। फिर अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने सूरा अनाम की आयत नंबर 145 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा यह है कि आप कह दीजिए, यानी ऐ नबी आप कह दीजिए, मैं अपनी तरफ नाजिल की गई वही मैं हराम नहीं पाता, आखिर तक पढ़ी। यानी जो फरिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अल्लाह का मैसेज लेकर आया कुरान की शक्ल में और इसी तरह से सही हदीस की शक्ल में, उसके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि आप कह दीजिए कि मैं इसके अंदर हराम नहीं पाता। इस हदीस से भी मालूम हुआ कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा को यह अख्तियार नहीं है कि वो किसी चीज को हराम कहें, किसी चीज को हलाल कहें। हाँ, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर वो बासनद सही साबित होता, मुत्तसिल सनद होती, तो ये बात मानी जा सकती है। और अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जो ये बात कही है, आप देख सकते हैं सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 3800, तोहफतुल असराब के अंदर हदीस नंबर 5386, मुस्नद हुमैदी के अंदर हदीस नंबर 882, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 4146 वगैरह पर, और इसकी सनद सही है। मालूम हुआ कि किसी को भी यह अख्तियार नहीं है कि वो किसी चीज को हराम कहे या किसी चीज को हलाल कहे। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कुरान के अंदर हराम किसी चीज को कहा है, हलाल किसी चीज को कहा है, इसी तरह से सही हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुबानी अल्लाह तबारक व तआला ने अगर कहलवाया है किसी चीज को हराम किसी चीज को हलाल, तो वो चीज हराम और हलाल कहलाएगी, वो चीज हराम और हलाल मानी जाएगी। और अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नजम आयत नंबर 3 और 4 में फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, के और न वह अपनी ख्वाहिश से कोई बात कहते हैं, वह तो सिर्फ वही है जो उतारी जाती है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ख्वाहिश से, अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहते हैं, यानी दीन की बात। यह तो उनकी तरफ जो फरिश्ता लेकर आता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मैसेज, पैगाम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पैगाम के जरिए से बतलाते हैं, हुक्म देते हैं। मालूम हुआ कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सही हदीस के अंदर, मरफू हदीस के अंदर बासनद सही अगर किसी चीज को हराम करार दिया है, किसी चीज को हलाल करार दिया है, तो वो हराम और हलाल मानी जाएगी, उस पर यकीन किया जाएगा। इसी तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो कुरान नाजिल किया गया है, कुरान के अंदर किसी चीज को हराम और हलाल किया गया है, तो उस चीज को माना जाएगा।
باقی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے طرف یہ قول بعض سند صحیح ثابت نہیں ہے، بلکہ اس کی سند کے اندر مشکوک پائی جاتا ہے، اس کی سند میں علت خامی، اور اس طرح سے اصولی طور سے اس کی سند میں خامی اور علت یہ ہے جیسا کہ میں نے وضاحت کیا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز حرام یا حلال ہوگی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام اور حلال کہا ہوگا قرآن کے ذریعے، اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی صحیح حدیث کے ذریعے، تو اس کو مانا جائے گا۔ اسی طرح سے دف کے تعلق سے صراحت کے ساتھ بعض سند صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حرام نہیں قرار دیا گیا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کوئی آیت نازل کر کے فرمایا کہ دف بجانا حرام ہے۔ اسی طرح سے معازف کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معازف کو حرام قرار دیا ہو، بلکہ اس کے بارے میں جتنی روایتیں ہیں سب سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، اس پر کلام ہے، اختلاف ہے محدثین کے ہاں، تو ہم اس کے بارے میں آگے وضاحت کریں گے معازف کے تعلق سے۔ لیکن یہاں ہم صرف دف بجانے کے تعلق سے تمام حدیثوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے کہ دف بجانا حلال ہے، بھلے ہی اس کو شیطانی باجا قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ آگے وضاحت آئے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دف کے تعلق سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی اور اس نے دف بجانے کی نظر مانی تھی، جیسا کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں نکلے، پھر جب واپس آئے تو ایک سیاہ رنگ کی حبشی عورت، یعنی ایک کالی عورت حبشہ کی رہنے والی، آ کر کہا اللہ کے رسول میں نے نظر مانی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو بخیر و عافیت لوٹایا، صحیح سلامت لوٹایا، تو میں آپ کے سامنے دف بجاؤں گی اور گانا گاؤں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اگر تو نے نظر مانی تھی تو بجا لے۔ یہ لمبی حدیث ہے، ورنہ نہیں، چنانچہ وہ بجانے لگی۔ اسی دوران ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، وہ بجاتی رہی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے، وہ بجاتی رہی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے اور وہ بجاتی رہی، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر اس دف کو چھپانے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تم سے شیطان بھی ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ بجا رہی تھی، اتنے میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو بھی وہ بجا رہی تھی، پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو بھی وہ بجا رہی تھی، پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئے تو بھی وہ بجا رہی تھی، پھر جب تم داخل ہوئے تو اے عمر، تو اس نے دف چھپا لی۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے حسن قرار دیا ہے، غریب قرار دیا ہے، اور یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 3690 ہے، المشکات کے اندر حدیث نمبر 6048 ہے، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 13061 ہے، نیل الاوتار کے اندر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119 ہے۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح اور حسن قرار دیا ہے، لیکن میری تحقیق میں اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے علی ابن حسین ابن واقد، اس کو ابو حاتم الرازی متقدمین محدثین میں سے اس کو ضعیف الحدیث قرار دیتے ہیں، جیسا کہ الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 179 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں تو اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نظر مان کر کے، حرام چیز کی تو نظر نہیں مانی جا سکتی، اگر حرام ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے، گویا کہ دف بجانا حلال ہے،
اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ اگر تو نے نظر مانی تھی تو اپنی نظر پوری کر لے، بجا لے. تو اس نے بجایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع نہیں کیا. اس وجہ سے بھی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول غیر معتبر ٹھہرتا ہے. اسی طرح سے دوسری حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے. عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نظر مانی کہ میں آپ کے پاس دف بجاؤں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بجا کر اپنی نظر پوری کر لو. اس نے کہا میں نے ایسی ایسی جگہ پر قربانی کرنے کی بھی نظر مانی تھی جہاں زمانے جاہلیت کے دور کے لوگ ذبح کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کسی بت کے لیے، کسی مورتی کے لیے، کسی دیوی دیوتا کے لیے؟ اس نے کہا نہیں. پوچھا کسی وثن یعنی بت کے لیے؟ اس نے کہا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر اپنی نظر پوری کر لو. یہ حدیث سنن نبی داؤد کے اندر حدیث نمبر 3312، اسی طرح سے بہقی کے اندر 20596، المشکات کے اندر حدیث نمبر 3438 وغیرہ پر ہے. اس کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ وغیرہ نے حسن قرار دیا ہے. لیکن میری تحقیق میں اس کی بھی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں حارث ابن عبید راوی ضعیف الحدیث ہے اور مجترب الحدیث ہے. اکثر محدثین نے اس کے اوپر جرح مفسر کی ہے. اور عمرو ابن سویب نے اپنے والد سے سنی ہے یا نہیں سنی ہے، اس میں بھی محدثین کا اختلاف ہے. لیکن جو لوگ اس کو صحیح مانتے ہیں وہ لوگ اس بات کو بھی ایکسپٹ کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت نے نظر مانی تھی دف بجانے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دف بجانے کی اجازت دی. گویا کہ دف بجانا حرام نہیں ہے، منع نہیں ہے. اسی طرح سے دف بجانے کے تعلق سے معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سند ہے سنن کبریٰ بہقی کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 288 میں. لیکن دف بجانا جو معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے، اس کی سند ضعیف ہے، جیسا کہ محقق نے وہاں پر نشاندہی کی ہے. لیکن دف بجانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4001 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. آگے اور تفصیلات آئیں گی. اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 987 میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہاں مینا کے دنوں میں تشریف لائے. اس وقت گھر میں 2 لڑکیاں دف بجا رہی تھیں اور بعاث کی لڑائی کی نظمیں گا رہی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ مبارک کپڑا ڈالے ہوئے تشریف فرما تھے، موجود تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹا کر فرمایا کہ ابو بکر جانے بھی دو، یہ عید کے دن ہیں. اور وہ بھی مینا میں. تو دیکھیے اس میں لفظ ہے تدفان و تدریبان، یعنی دف بجا رہی تھی. اس میں ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو ڈانٹا. لیکن دوسری حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ مزمار الشیطان کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی گانا باجا کیا جا رہا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 949، صحیح مسلم میں حدیث نمبر 892 وغیرہ میں دیکھ سکتے ہیں. اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دف بجانے کے ساتھ ساتھ
असार पढ़ने को, गाना गाने को शैतान का बाजा करार दिया और कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में, यानी उनकी मौजूदगी में शैतानी बाजा गाजा हो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खामोश कराया। यह नहीं कहा कि तो जो तुम कह रहे हो वो सही है, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर जाने भी दो, ये ईद का दिन है, ईद का मौका है। मालूम हुआ इस हदीस से कि खुशी के मौके पर अगर वो शैतानी बाजा भी है तब भी खुशी के मौके पर अच्छे साफ सुथरे नात के जरिए, असार के जरिए, गाने के जरिए, जिसमें कोई कुफरिया कलिमात ना हो, शिरकिया कलिमात ना हो, कोई फहस बात ना हो, किसी को इज्जत देने वाली बात ना हो, बेहयाई की बात ना हो, तो उस असार, उस गाने के जरिए दफ बजाया जा सकता है, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दफ बजाया गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मना नहीं किया। इसी तरह से हदीस के अंदर मजामीर या मिजमारू या मजमारू के अल्फाज आए हैं, उसके आगे अश-शैतान के अल्फाज हैं, जैसा कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। इसी तरह से अर्रुबी बिनती मुइज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और जब मैं दुल्हन बनकर बैठाई गई थी, दुल्हन बनाकर बैठाई गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ लाए और मेरे बिस्तर पर बैठे, इस तरह जैसे तुम इस वक्त मेरे पास बैठे हुए हो। फिर हमारे यहाँ की कुछ लड़कियां दफ बजाने लगीं और मेरे बाप और चाचा जो जंग बदर में शहीद हुए थे उनके ऊपर अशआर पढ़ने लगी। इतने में उनमें से एक लड़की ने पढ़ा, और हम में एक नबी हैं जो उन बातों की खबर रखते हैं जो कुछ कल होने वाली हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये छोड़ दो, यानी ये जो कह रही हो ये छोड़ दो, उसके सिवा जो कुछ तुम पढ़ रही थी वो पढ़ो। यह हदीस सही बुखारी में हदीस नंबर 5147, 4001, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 1090, सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 4992, सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1897, मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 27021, 27027, मुस्नद इसहाक बिन राहू के अंदर हदीस नंबर 2266, मुस्नद अब्द बिन हुमैद में हदीस नंबर 1589, सुनन निसाई कुबरा के अंदर हदीस नंबर 5538, सुनन कुबरा बहकी के अंदर हदीस नंबर 14688, तबरानी कबीर के अंदर 698, सही इब्न हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 5887। इस हदीस से मालूम हुआ कि नातिया अशआर का सुनना भी जायज है, बशर्ते कि उनमें मुबालगा न हो, बढ़ा चढ़ा करके गलत बात न कही जा रही हो। और इस आसार से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलिमुल गैब होना, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज की खबर जानते हैं, हर चीज की खबर रखते हैं, जाहिर हो रहा था कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ही है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में यह कहना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल की खबर जानते हैं, कल के बारे में जानते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आसार पढ़ने से मना किया। जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं, जानते हैं, जैसे बी ग्रुप के लोग, वह सरासर झूठे हैं, इस हदीस से मालूम हुआ। इसी तरह से खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के चाहने पर एक गाने वाली को थाली दे करके गाना सुनवाया था। शायद इब्न यजीद से है, वो कहते हैं कि एक औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि आयशा, तुम जानती हो इसे? उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल,
نہیں میں نہیں جانتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں قبیلے کی گلوکارہ ہے, گانے والی ہے, فلاں قبیلے کی گانے والی ہے, تم اس کا گانا سننا چاہو گی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک تھالی دی اور وہ گانے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے نتھنوں میں شیطان پھونکے مار رہا ہے. معلوم ہوا اس حدیث سے کہ بھلے ہی یہ گانا باجا یہ شیطان کا گانا باجا ہے, شیطانی سامان ہے, لیکن کبھی کبھار اس کا سننا جائز ثابت ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گانے والی کو ایک تھالی دے کر کے, تھالی بجاتے ہوئے وہ گا رہی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کہنے کے مطابق ان کو سنا بھی رہے ہیں. جیسا کہ سلسلۃ الحدیث صحیحہ کے اندر حدیث نمبر 2581, 3281, اسی طرح سے مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 15720, الوداعی کی صحیح المسند کے اندر حدیث نمبر 361, اور اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے, شعیب ارناؤت وغیرہ نے اسناد صحیح لکھا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. اس کے سبھی رجال راوی ثقہ ہیں, معتبر ہیں. امام شوکانی نے فتح الربانی کے اندر جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 5229 پر اسناد صحیح لکھا ہے. امام نسائی نے سنن کبریٰ نسائی کے اندر جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 310 میں حدیث نمبر 8960 میں, اسی طرح سے طبرانی فی معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 187, اور اسی طرح سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے وہذا اسناد صحیح علی شرط شیخین, کہ امام بخاری امام مسلم کے شرط کے مطابق اس کی سند صحیح ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شیطان کے بازوں کو اچھے اشعار, اچھے گانوں کے ساتھ سنا جا سکتا ہے, بھلے ہی کوئی غیر محرم عورت کی ہی آواز میں کیوں نہ ہو. اس حدیث سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے, سنا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے اچھے اشعار ہوں, کوئی بے حیائی, فحش, شرکیہ, کفریہ, اور اسی طرح سے کوئی ایسی بات نہ ہو بڑھا چڑھا کر کے کسی کے بارے میں جھوٹ پر مبنی. اسی طرح سے گانا باجا کو بھلے ہی شیطانی سامان قرار دیا گیا ہے, اس کے حرام ہونے پر اجماع قرار دیا گیا ہو, لیکن خوشی, عید یا بقرعید یا شادی جیسے کچھ موقعوں پر, یا اسی طرح سے کبھی کبھار صاف پاک گانا باجا کے ساتھ استعمال کرنے کی رخصتی ہے. اس کو مطلق طور پر حرام کہنا درست نہیں ہے, بلکہ ان کو آپ کہہ سکتے ہیں جو بے حیائی اور فحش, کفریہ اور شرکیہ اشعار سے ملے جلے جھوٹ پر مبنی جو اشعار ہوں, گانے ہوں, ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے, یہ گناہ کے کام ہیں. لیکن مطلق طور پر جو اچھے اشعار کے ساتھ, اچھے نعت کے ساتھ جو گانے ہیں, ان کے ساتھ میں جو دب بجا کر کے اس طرح سے میوزکیں ہوں, تو ان تمام دلیلوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ان کا کبھی کبھار سننا درست ہے, مطلق طور پر یہ منع نہیں ہے, مطلق طور پر ناجائز نہیں ہے. اسی طرح سے مدینہ میں ہجرت کے بعد دف بجا کر ایک صاف گیت گانا لڑکیوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ثابت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی ایک گلی سے گزرے تو کچھ لڑکیاں دف بجا کر یہ گیت گا رہی تھیں, ہم بنی نجار کی لڑکیاں ہیں, ہماری خوش نصیبی کہ آج محمد ہمارے ہمسائے یعنی پڑوسی بنے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں بھی تم لوگوں سے محبت رکھتا ہوں. یہ حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1897, 1899, سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1090, سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 4922, مسند بزار کے اندر حدیث نمبر 7334, طبرانی صغیر کے اندر حدیث نمبر 834, صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 4001, 5147. اس کی سند میری تحقیق کے مطابق
صحیح ہے، اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث بھی دف بجانے کے بارے میں ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ وہ ایک دلہن کو ایک انصاری مرد کے پاس لے گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تمہارے پاس لہو یعنی دف بجانے والا نہیں تھا، انصار کو دف پسند ہے۔ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5162، مسند احمد میں حدیث نمبر 26313، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 2749، سنن صغرا البہقی کے اندر حدیث نمبر 2596، سنن کبرا بہقی کے اندر حدیث نمبر 14687، اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث نمبر 1900، مسند احمد میں حدیث نمبر 15209، سنن کبرا نسائی کے اندر حدیث نمبر 5540، سنن کبرا بہقی کے اندر حدیث نمبر 14691، شرح مشکل الاثار طحاوی کی حدیث نمبر 3321۔ لیکن شرح مشکل الاثار طحاوی کی جو حدیث ہے 3321، اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں ابو زبیر کی تدلیس ہے، یہ مدلس ہیں، انہوں نے روایت ان سے بیان کی ہے، سما کی صراحت انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن اس کے صحیح شواہد موجود ہیں جس کی بنا پر متن کے لحاظ سے یہ حدیث صحیح ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 5162 میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث میں لہو سے مراد دف بجانے والا ہے، اور جبکہ سورہ لقمان کے اندر جو آیت ہے کہا جاتا ہے کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ قول اس کا منسوب ہے، لیکن وہ سند کے اندر انقطاع پایا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ قول با سند صحیح ثابت نہیں، اس پر ہماری ویڈیو ہے، آپ سن سکتے ہیں لہو الحدیث کے تعلق سے۔ تو معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر دف بجانا جائز ہے، اور اس وقت دف بجانے کا رواج تھا، بھلے ہی اس دف کو شیطان کا باجا قرار دیا گیا بقول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لیکن خوشی کے وقت اس کا بجانا جائز ہے، ہر وقت بجانا درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے دف بجا کر نکاح کا اعلان کرنا، حلال اور حرام نکاح کے بیچ فرق دف بجانا ہے۔ دلیل محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال اور حرام نکاح کے درمیان بیچ میں فرق دف بجانے اور اعلان نکاح کرنے کا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں کیا کہا گیا ہے کہ دف بجا کر حلال اور حرام نکاح کے درمیان فرق کرنا ہے۔ دیکھیے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3372، 3371، 3369، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1088، سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1896، شرح سنہ للبغوی کی حدیث نمبر 2266، مسند احمد میں حدیث نمبر 18279، 18280، 15451۔ اس کے مطابق یہ ہیں سنن سعید ابن منصور کی حدیث نمبر 629۔ اسی طرح سے غریب الحدیث کے اندر حدیث نمبر 243، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 1088، جیسا کہ میں نے کہا۔ اسی طرح سے تاریخ واسطی کے اندر حدیث نمبر 62، سنن صغرا نسائی کے اندر حدیث نمبر 3369، اور سنن کبرا نسائی کے اندر حدیث نمبر 5537، طبرانی کبیر کے اندر حدیث نمبر 542، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 2750، معرفت صحابہ ابو نعیم کی حدیث نمبر 648۔ اسی طرح سے سنن کبرا بہقی کے اندر حدیث نمبر 14694، اور اس کی سند حسن ہے۔ حسین ابن بصیر نے سما کی صراحت سنن ترمذی حدیث نمبر 1088 میں کر دی ہے، اس کی بنا پر اس کی سند حسن ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شادی کے موقع پر دف بجانا جائز ہے، بھلے ہی اس کو شیطان کا باجا قرار دیا گیا ہو۔
اسی طرح سے شادی کے موقع پر گانے بجانے کی رخصتی ہے۔ دلیل عامر بن سعد ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں ایک شادی میں قرہ ابن کعب اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس پہنچا۔ اتفاق سے وہاں لڑکیاں گا رہی تھیں۔ میں نے ان سے کہا آپ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بدری بھی ہیں، یعنی جنگ بدر میں لڑنے والے صحابی ہیں، آپ کے سامنے یہ سب کیا جا رہا ہے اور آپ لوگ روکتے نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا آپ چاہیں تو بیٹھیں، جیسے ہم سن رہے ہیں آپ بھی سنیں، اور چاہیں تو یہاں سے آپ جا سکتے ہیں۔ شادی کے موقع پر ہمیں گانے بجانے کی اجازت دی گئی ہے۔ دیکھیے سنن نسائی کے اندر حدیث نمبر 3385۔ اس حدیث کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحیح اور حسن قرار دیا ہے، لیکن میری تحقیق میں اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر شریک ابن عبداللہ القاضی صحیح الحفظ ہے، برے حافظے والا ہے، مضطرب الحدیث ہے، اور یہ حدیث نسائی کبریٰ کے اندر حدیث نمبر 5539 میں دوسرے طرق سے ہے۔ اسی طرح سے مسند 43 کے اندر حدیث نمبر 1317، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 16405، اور بھی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جیسے طبرانی کبیر کے اندر 690 691، مستدرک الحاکم میں حدیث نمبر 2751، معرفت صحابہ ابو نعیم کی حدیث نمبر 5793 وغیرہ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اگر اس کو جو لوگ صحیح سمجھتے ہیں، جو لوگ صحیح مانتے ہیں، تو اس حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر گانے بجانے کی رخصتی دی گئی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اس حدیث کی سند میں ایک قلت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ عامر ابن سعد کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ مجہول الحال ہیں، اور کچھ متاخرین نے ان کو ثقہ معتبر قرار دیا ہے، جیسے حافظ ابن حجر وغیرہ، حافظ ذہبی وغیرہ، اور امام مسلم نے ان سے مطابقت کے طور پر حدیث نقل کی ہے۔ بہرحال اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے یہ بات ثابت ہوتا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر گانا بجانا درست ہے، جائز ہے، بشرطے اس کے اندر جو گانا ہو، جو اشعار ہو، جو نعت ہو، وہ شرکیہ کفریہ نہ ہو، جھوٹ پر مبنی نہ ہو، بے حیائی اور فحش جیسے الفاظ اس کے اندر نہ ہو، صاف ستھرے صاف پاک ہوں، تو اس گانے بجانے اور اشعار کا پڑھنے، اس کے ساتھ دف بجانے، اسی طرح سے دیگر گانے کے جو میوزک کے معازف کے جو سامان ہیں اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ مطلق طور پر یہ چیزیں حرام نہیں ہیں، بلکہ اس میں جو چیزیں بے حیائی اور فحش اور جھوٹ اور کفریہ اور شرکیہ الفاظ پر مبنی ہیں، وہ چیزیں ناجائز ہیں، منع ہیں، وہ گناہ کے کام ہیں اس کا سننا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دوسری ویڈیو جب بنائیں گے تو اس میں ہم معازف میوزک کے تعلق سے ان تمام حدیثوں کی تحقیق کے ساتھ آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ کیا میوزک سننے پر عذاب ہوگا، کیا میوزک کا سننا حرام ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اگلی ویڈیو کے اندر اس بارے میں بھی پوری وضاحت کروں گا، خلاصہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر ایک کی بات کی تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔